بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. بعض لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی بھی باسعادت ہوتی ہے، جن کا دنیا سے جانا بھی باسعادت ہوتا ہے، اور یہ دونوں باتیں دلیل اور اشارہ ہوتی ہے کہ ان کی آخرت بھی اللہ نے قابل سعادت بنائی ہے. اس لیے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس قدر دنیا سے ہمارا تعلق جڑا رہتا ہے اس سے کئی گنا ہمارا زیادہ تعلق اپنی آنے والی آخرت کی زندگی سے ہونا چاہیے. اور جتنا ایک مسلمان سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے متعلقین سے، اپنے محبین سے، اپنے مخلصین سے اس دنیا میں تعلق ہوتا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد ان سے ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. جب آخرت سے انسان کا تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے تو یاد رکھیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ آخرت کی طرف چلے گئے ان سے تعلق کو مضبوط رکھنا بھی بہت ضروری ہے. بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اپنی قبروں میں اتر گئے، چلے اب نظر نہیں آ رہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ان سے ظاہراً ملاقات نہیں ہو سکتی، ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، ان سے لین دین، معاملات، علیک سلیک، خیر خیریت نہیں ہو سکتی، تو شاید وہ رشتہ یہیں پر ختم ہو گیا. لیکن یاد رکھیں کہ جانے والوں سے تعلق دنیا کے تعلق سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. اور آج اسی نسبت سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں مجھے عرض کرنی ہیں، اور اس موضوع کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ 2 دن قبل ہمارے بہت ہی محبوب اور مشفق استاذ، ہمارے مادر علمی
عالم اسلام کی سب سے بڑی دینی اصلاحی تربیتی درسگاہ اور اہل حق کا ترجمان ادارہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، ہمارے وہاں کے بہت ہی شفیق استاذ حضرت اقدس حضرت مفتی محمد عاصم ذکی صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یقیناً جو انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کا آنا ہی اس کے جانے کی دلیل ہوتی ہے۔ انسان جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دن اس کی آنکھ اسی دنیا میں بند بھی ہوگی۔ تو دنیا سے جانا یہ تو ہمارے ایمان کا زندگی کا حصہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ کسی انسان کو اس دنیا میں دوام نہیں، پائیداری نہیں، مستقل مزاجی نہیں، ایک دن ضرور جائے گا۔ لیکن بعض خوش نصیب خوش قسمت لوگ، باسعادت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یقین کریں کہ جن کی زندگی بھی ایک سعادت کی ہوتی ہے، جن کا جانا بھی سعادت کا ہوتا ہے، اور جن کی آخرت بھی یقیناً سعادت والی ہوتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عاصم ذکی صاحب، آج دل میں تھا کہ اس مجلس میں چونکہ استاذ کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ماں باپ انسان کے دنیا میں آنے کا جسمانی ذریعہ ہے۔ ہمارا وجود اس دنیا میں ہمارے والدین کا محتاج ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ تو جسمانی اعتبار سے ہم اپنے ماں باپ کے محتاج ہے ظاہر کے درجے میں۔ اور آگے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیکن روحانی طور پر انسان کا وجود موقوف ہوتا ہے اس استاذ پر، اس معلم پر جس سے اس نے اپنی دینی اصلاحی تربیت کروائی۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے ثابت ہوا کہ ہماری روحانی زندگی اور ایمانی زندگی چونکہ استاذ پر موقوف ہے تو بعض دفعہ اس کا حق والدین سے آگے چلا جاتا، کم نہیں ہے۔ تو بڑے خوش نصیب اور قابل فخر ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے اساتذہ کو، اپنے مربیین مصلحین کو یاد رکھتے ہیں۔ آج کے فتنوں کے اس دور میں ایک بہت بڑا فتنہ اور مصیبت یہ بھی ہے، یقین کریں کہ ہم جن سے علم حاصل کرتے ہیں، چاہے ہم نے نورانی قاعدہ پڑھا ہو، چاہے ناظرہ پڑھا ہو، چاہے آخر کی 10 صورتیں پڑھی ہو، چاہے ناظرہ قرآن کریم پڑھا ہو، چاہے حفظ کیا ہو، چاہے علم حاصل کیا ہو، چاہے دین کے مسائل سیکھے ہوں، ان معلمین اور معلمات کا جو حق ہے اس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا ہمیں بنا کر گئے ہوتے ہیں۔ استاذ کا حق تو بہت بڑا ہے۔ تو ایسے اساتذہ کی جدائی پھر محسوس بھی ہوتی ہے، دل میں ایک درد ہوتا ہے، ان کی وہ باتیں، ان کی وہ تربیت، ان کا وہ سیکھنا سکھانا بہت یاد آتا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی اساتذہ میں سے تھے ہمارے لیے کہ جن کی جدائی پر محسوس ہوا کہ واقعی کتنے بڑے انسان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے مختصراً بس چند باتیں عرض کرنی ہے تاکہ وقت کے اندر بات کو سمیٹ سکیں۔ علم کے آنے کے بعد اور منصب کے ملنے کے بعد
ایک انسان اپنے ظرف کو قابو میں اور کنٹرول میں کرے، آسان الفاظ میں یہ تکبر سے بچ جائے، یہ اس کے بہت بڑے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ آج بعض دفعہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد متکبر المزاج بن جاتا ہے۔ یہ علمی تکبر جو ہے، یہ یاد رکھیں، علمی تکبر عام تکبر سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل دماغ میں آ جائے کہ میں کچھ ہوں، میں تو عالم ہوں، یا میں عالمہ ہوں، یا میں حافظ ہوں، یا میں حافظہ ہوں، یا میں معلم ہوں، یا میں معلمہ ہوں، یقین کریں، اور اس بنیاد پر کسی کو حقیر دیکھا، نیچا دیکھا، حقیر سمجھا، تو اتنی بڑی پکڑ اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارے جتنے اکابر دیوبند، علماء دیوبند، ہمارے بزرگ، جن کی زندگیوں کو ہم نے پڑھا، دیکھا، سنا، علم کے پہاڑ تھے، لیکن تواضع سے، عاجزی سے، سادگی سے، انکساری سے بھرے ہوئے لوگ تھے۔ بڑا پن ان کے پاس قریب نہیں گزرا۔ آج اس چیز پر بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، اس لیے جانے کے بعد یاد بھی بہت آتے ہیں، ان کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے۔ فتنوں کے اس دور میں ایسے نیک اللہ والوں کا اتنی خاموشی سے چلے جانا، یقین کرے یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے۔ تو حضرت مفتی عاصم ذکی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ نے ان کو ظاہری علم بھی دیا، دنیاوی علوم سے بھی آراستہ تھے، دینی علم سے بھی آراستہ تھے، پھر اتنے بڑے مرکز علم میں، عالم اسلام کی اتنی بڑی درسگاہ میں اللہ نے ان کو خدمت کا موقع دیا، اور وفات سے پہلے دور حدیث تک کے اسباق تک پہنچے۔ لیکن جس طالب علم، جس عالم سے پوچھیں تو ایک ہی بات ہے کہ مفتی صاحب بڑے سادے انسان تھے، اپنی زندگی کو ہمیشہ اخفاء میں چھپا کے رکھا۔ دکھانے والے لوگ تو آج بہت زیادہ ہیں، ہماری طرح کمزور لوگ، کہ اظہار کریں کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس یہ ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ان کو اللہ نے خاندانی اعتبار سے بھی نوازا، یہ نواب تھے، جیسے ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنی والدہ سے سنا، ہندوستان لکھنؤ کے نواب تھے، نواب خاندان سے تھے۔ پھر عصری علوم بھی حاصل کیے، پھر دینی علوم بھی حاصل کیے، پھر اتنے بڑے منصب پہ فائز بھی ہوئے، اللہ نے دنیا کے اعتبار سے بھی نوازا ہوا تھا۔ لیکن کمال یہ تھا، کمال جس کو سمجھنا ہے آج، اپنی زندگی کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا، کبھی آگے نہیں بڑھے، ظاہر نہیں کیا، بڑی منصب والی جگہ پر نہیں بیٹھے کہ میں ہوں، میں کچھ ہوں۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے حضرت والد صاحب، بڑے امام صاحب رحمت اللہ علیہ، جب 2011 30 دسمبر کو ان کا انتقال ہوا، شب جمعہ میں رات 3 بجے حضرت والد صاحب فوت ہوئے، اور اگلے دن جمعہ کا دن تھا۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں وصیت فرمائی تھی، مجھے بھی اور برادر کبیر حضرت مفتی صاحب کو، کہ میرا انتقال جب بھی ہو تو میری نماز جنازہ وہ بنوری ٹاؤن کی مسجد میں ادا کی جائے۔ چنانچہ پھر یہی طے ہوا کہ ان کی نماز جنازہ جمعے کے بعد بنوری ٹاؤن میں ادا کی گئی۔ تو بہرحال ایک صدمہ تھا، ایک غم تھا، ان کے ہوتے ہوئے ہم کبھی نہیں سمجھا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، بچوں کی طرح زندگی تھی۔ تو ان دنوں حضرت مفتی عاصم ذکی صاحب رحمت اللہ علیہ سفر پہ تھے بیرون کے، چونکہ ان حضرات کا ہمارے خاندان سے ایک پرانا تعلق تھا، تو اس وقت جنازے میں بھی نہیں تھے، تعزیت کے ایام میں بھی نہیں تھے۔ بعد میں حضرت استاد صاحب سفر سے تشریف لائے، تقریباً 1 مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد۔
تو ظہر کی نماز کا وقت تھا اور ہم ظہر کے لیے جیسے ہی آگے بڑھنے لگے تو اچانک نظر پڑی کہ مفتی عاصم صاحب مسجد میں کھڑے ہوئے تھے. اچھا مزاج یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے کہ کوئی مجھے نماز کے لیے، بیان کے لیے، دعا کے لیے آگے نہ کر دے. تو جیسے ہی دیکھا کہ ان شاگردوں کی نظر پڑ گئی تو ایک مسجد کے ستون کے پیچھے ہو گئے، چھپ سے گئے. میں اور مفتی صاحب حاضر ہوئے. نے کہا حضرت استاد جی آئے نماز پڑھائے. کہا نہیں نماز پڑھائیں، آپ لوگ نماز پڑھائیں، نماز کے بعد ملتے. خیر نماز ہوئی. نماز کے بعد پھر کمرے میں تشریف لائے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہمیں تسلی دی اور شفقت فرمائی اور دعائیہ کلمات کہے اور کہا میں سفر پہ تھا اس لیے اس وقت نہیں آ سکا. تو بہت حوصلہ دیا. اچھا اس موقع پر چونکہ جو بات خیر کی ہوگی میں ضرور عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے. اللہ والوں کی نسبت اور صحبت سے یہ باتیں پہنچتی ہیں. تو پھر میں نے عرض کیا کہ استاد جی آپ دعا فرما لیں والد صاحب کے حق میں. کہا ہاں دعا تو کرتے ہیں. دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو یہ حدیث پڑھی. یہ اس سے پہلے اللہ کی شان کبھی نظر سے نہیں گزری، لیکن استاد صاحب کی زبانی یہ روایت پتہ چلی اور بڑی قیمتی روایت تھی. تو اس وقت جو طلبہ اور جو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ بھئی دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور دوسرا مسلمان اس کے حق میں 3 دفعہ یہ جملہ پڑھ لے اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم. دیکھیں اتنا آسان سا کلمہ ہے. تو فرمایا جو 3 دفعہ اپنے مرحوم مسلمان کے حق میں یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ اس مرنے والے کی مغفرت فرما دیتے. تو فرمایا بھئی پہلے تو ہم 3 دفعہ یہ پڑھ لیں اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لہم. اس دن سے الحمدللہ حضرت استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنے ہوئے یہ جملے آج تک یاد ہیں. اس لیے آج تک کسی ساتھی کی بزرگ خاندان متعلقین بزرگوں کے انتقال کی جب خبر پہنچتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں. یہ اس دن استاد صاحب سے سیکھی ہوئی بات تھی جو میں نے آج کی مجلس میں آپ کو بھی سمجھا دی ہے اور آپ حضرات سے، آپ سب سے مستورات سے عمل کی درخواست بھی کرتا ہوں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دیکھیں اساتذہ اور بزرگوں کی تھوڑی سی صحبت سے انسان کتنا دین آسانی سے سیکھ لیتا ہے. تو آج تک یہ بات بہرحال یاد ہے، ساری زندگی اخفا کے اندر رہے. اور اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک ملکہ دیا تھا، چونکہ مالی اعتبار سے بھی اللہ نے نوازا ہوا تھا. تو بہت سارے مساجد کی، مدارس کی، اہل اللہ کی، طلبہ کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، کتنے فلاحی رفاہی اداروں کی اتنی عظیم خدمت کی، لیکن کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہوا کہ یہ شخص اتنی خاموشی کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے. آپ یقین کریں جب جمعرات کو حضرت استاد صاحب کے وفات کی خبر پھیلی، کتنے اداروں اور مدارس اور علماء کی طرف سے آیا کہ مفتی صاحب ہمارے ادارے کی، ہمارے طلبہ کی، ہمارے مدرسے کی سرپرستی فرماتے تھے، کفالت کرتے تھے. کتنی مستورات اور کتنے اداروں نے اظہار کیا. حالانکہ خود زندگی ایسی سادہ تھی، اس کتاب بغل میں پکڑ کے تیزی سے جا رہے ہوتے تھے، سادہ زندگی گزاری، لیکن خاموش انداز میں جو ایمان والوں کی ایک پہچان ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کا غضب، غصہ عروش پر ہوگا، سورج جو ہے سوا نیزے پر سر پر ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پوری انسانیت ایک تکلیف کے اندر ہوگی. فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ،
ایسے موقع پہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے دیں گے. 7 خوش نصیب. اب پوری حدیث تو میں عرض نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم شماله ماذا ينفق يمينه. دیکھیں اس نقطے پہ غور کریں. آج فرمایا ان 7 آدمیوں میں ایک خوش نصیب وہ انسان بھی ہوگا کہ جس نے دنیا میں صدقہ کیا ہو، لیکن صدقہ کیسے؟ فأخفاها، اتنا چھپا کے کیا ہو کہ دیتے ہوئے اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا چلا کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا دیا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، صدقہ بھی کیا، لیکن اتنا چھپا کے کیا، مخلوق سے چھپا کر کیا، اور صرف اللہ کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا کیا، کتنا دیا، کس کو دیا. اس لیے آج انفاق تو ہے، چلے ہمت کر کے ہم خرچ کر بھی لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ مال نکال لیتے ہیں، لیکن اس کیفیت کے ساتھ نکالنا کہ وہ انفاق اتنا مخفی ہو، اتنا پوشیدہ ہو کہ سوائے آپ کے اور آپ کے اللہ کے اور کسی کو نہیں پتا چلا کہ آپ نے کیا خرچ کیا. یہ عمل یقین کریں اللہ کے خوش نصیب بندوں کے حصے میں آتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اس لیے آج ہمیں اس عمل کی طرف بھی تھوڑا سا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ جانے والے لوگ ہمارے استاد صاحب اسی طبقے میں سے تھے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. کبھی یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوئی کہ کتنا خرچ کیا، کس کو دیا، کتنا دیا، کب دیا، نہیں. آج ان کے انتقال کے بعد ہر ایک کھڑا ہوا، اور یقین کریں وہ منظر یاد آیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے سب سے بڑے امام ہیں، 2/3 دنیا جن کو فالو کرتی ہے مسائل میں، جن کو دیکھ کے چلتی ہے. اللہ نے دنیا کے اعتبار سے بہت نوازا ہوا تھا، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن علم بھی تھا. تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بھئی یہ تو سارا دن پڑھنے پڑھانے والے، مسئلے بتانے والے عالم مولوی ہے، یہ کہاں ان کاموں کے لیے فارغ ہیں. لیکن کہتے ہیں جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کی میت اٹھی، ان کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو مسلمان ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم، عیسائی، مرد، عورتیں، بچے، وہ حضرت امام صاحب کے جنازے پر آئے. وہ آئے اور کہنے لگے ہائے آج وہ شخص چلا گیا جس نے ہمارے گھروں کی کفالت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا تھا. آج وہ شخص چلا گیا. یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ جن کی نیکیوں کا علم ان کے جنازوں پر ہو. ایسا خرچ کرنا، ایسا انفاق کرنا، ایسی خدمت کرنا، یہ دنیا میں دکھا کر دینا تو بہت آسان ہے، سب کر رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے ہمارے اندر اللہ کے راستے میں انفاق کا ایسا جذبہ پیدا ہو جائے. مستورات اس چیز میں اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، ڈھیلا نہ کریں، اس کو صرف مردوں کے ذمے نہ لگائیں. آپ یقین کریں، میں آپ سے عرض کروں، اللہ نے اس امت کے اتنے بڑے بڑے کام مستورات سے لیے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آج ہماری کراچی میں جو دعوت و تبلیغ کا جو ہمارا سب سے بڑا مرکز ہے، مدنی مسجد، جہاں شب جمعہ ہوتا ہے، سب مسلمان اس سے واقف ہیں، جہاں سے ہزاروں جماعتوں کی نقل و حرکت ہوتی ہے، ایک مرکز ہے ہمارا دعوت کا. تو یہ سن کر شاید آپ کو حیرانگی ہو کہ اتنی بڑی زمین اس مسجد کی، مدنی مسجد کی، اور شہر کے وسط میں یہ جگہ خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی. ایک عورت تھی جس کو میراث میں یہ زمین ملی،
اور اس سے بڑھ کر اس عورت کی قربانی دیکھیں کہ چونکہ اس کے بالکل قریب ایک کمیونٹی، آخانی کمیونٹی رہتی ہے جن کا بہت بڑا جماعت خانہ ہے، اور چونکہ یہ زمین بالکل مدنی مسجد کی اس سے قریب تھی، تو انہوں نے بہت بڑی آفر کی اس عورت کو، منہ مانگی. ان کو ضرورت تھی، جگہ قیمتی تھی، کہ یہ جگہ ہمیں جو قیمت آپ کہیں ہم آپ کو وہ رقم دیں گے، یہ جگہ ہمیں دے دیں. انسان مال میں کتنا کمزور ہے، لیکن اس ایک عورت کا ایمان دیکھیں. اور میں سوچ رہا تھا کل سے کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے تو اللہ پاک نے اس کو کیا اجر دیا ہوگا اپنی شان کے مطابق. آج وہاں دین کا جتنا کام ہو رہا ہے، ایک عورت کا انفاق خاموشی سے ہوا. دین کا مرکز ہے، دعوت کا مرکز ہے. اور ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم کورنگی جو کراچی کا ایک زمینی اعتبار سے سب سے بڑا دینی ادارہ ہے، علمی ادارہ ہے، جہاں سے علم کا اتنا فیض جاری ہے، یہ پوری زمین دارالعلوم کورنگی کراچی کی جو 71 ایکڑ پر ہے، 71 ایکڑ، یہ ایک عورت کی ملکیت تھی. اور حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ادارہ قائم کرنا چاہا، جگہ کم پڑ گئی یہاں پر، تو انہوں نے یہ زمین پسند کی. تو یہ ایک عورت تھی جس کی ملکیت تھی. اس نے مفتی صاحب سے کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے آپ کو مفت میں بلا قیمت وقف کرتی ہوں. لیکن حضرت مفتی صاحب بڑے سمجھدار انسان تھے، حالات کا ادراک رکھتے تھے. انہوں نے فرمایا کل دنیا کہے گی کہ ایک عورت کو بہلا پھسلا کہ اس کی زمین ہتھیا لی ایک مولوی عالم نے، لہذا کا کوئی بھی قیمت ہو لیکن قیمت ضرور طے ہو. حضرت والد صاحب فرماتے تھے ایک معمولی سی قیمت طے ہوئی اور اس زمین کو خرید کر مدرسے کے لیے وقف کیا گیا. آج وہ ہمارا پوری دنیا کا اتنا بڑا علمی ادارہ، اس کے پیچھے انفاق کس کا ہے؟ ایک خاتون، ایک مسلمان خاتون کا ہے. کون تھی، کہاں چلی گئی، سب مخفی ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، کبھی اللہ کے لیے ایسا خرچ بھی کریں، ضرور کریں. صرف جمع کرنا نہیں ہے، صرف جمع کرنا نہیں ہے کہ پیسے جمع ہو رہے ہیں، سونا جمع ہو رہا ہے، زیورات جمع ہو رہے ہیں، کپڑے جمع ہو رہے ہیں. مستورات سے درخواست کر رہا ہوں، اپنے اندر انفاق کا، خرچ کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا کریں. یہ صرف آپ کے مردوں کا کام نہیں ہے، آپ بھی اپنے اندر پیدا کریں. اللہ نے آپ کو جتنی سہولت دی ہے، آپ کے پاس مہینے میں 100 روپے اضافی بچتے ہیں، 100 روپے زیادہ نہیں. وہ اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی یا بچے کو یا شوہر کو دیں اور ان سے کہیں کہ بھئی یہ کسی غریب مستحق کو یا مدرسے میں وقف کریں. آپ کا نام بھی نہ کسی کو پتا ہو، بس آپ کے نام کا حصہ آ جائے، چلا جائے، خرچ ہو جائے. سردیوں کا موسم ہے، آپ نے دیکھا بھئی گھر میں زائد کمبل ہے، بلینکٹ ہے، چادریں ہیں، شال ہے، بستر ہے. ہاں، آپ کے چوکیدار ہیں، آپ کے ڈرائیور ہے، اور قریبی مدارس میں طلبہ ہیں، غریب لوگ ہیں، خاندان میں بیوائیں ہیں. وہ نکالیں، خاموشی کے ساتھ وہ سامان ان کو بھیج دیں. یہ جو مخفی انفاق ہے، یقین کریں یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس سے اللہ پاک جو رزق کے اندر برکتیں ڈالتے ہیں اس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال 2 باتیں آج کی اس مجلس میں عرض کرنی تھی. ایک تو یہ ہے کہ انسان جانے والوں سے اس کا تعلق کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہوتا ہے. اور سب سے بڑا حق یہ ہے جو حدیث پاک میں فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرحومین کا تذکرہ اچھے الفاظ سے کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اخفاء کے ساتھ پیدا کریں، چھپا کر صرف اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ سے اس کی امید رکھیں. پھر آپ دیکھیں ایک دن آئے گا اللہ آپ کو اتنا دیں گے، اتنا نوازیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے قبر میں تو پھر وہاں کے تو انعام و اکرام ہی الگ ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کل مغرب کی نماز کے بعد اسوہ حسنہ کی مجلس ہوگی. تمام مستورات سے شرکت کی درخواست ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت یا اللہ نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ہمارے ساتھی بھائی عمران کی صاحبزادی اور اس مدرسے کی معلمہ وہ بھی بیمار ہے، دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل اللہ پاک نصیب فرما دے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اور جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص ہمارے حضرت استاد صاحب مفتی عاصم ذکی صاحب، اور جو ان سے پہلے جتنے مسلمان بھائی ہمارے متعلقین مستورات دنیا سے چلی گئی، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو اللہ پاک بلند فرما دے، سب کو اعلیٰ علیین میں اللہ اونچے مراتب نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ سن لیں کہ ماسک کا بھی اہتمام فرمائیں، طالبات بھی ماسک کا اہتمام کریں